ایک درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم الانبیاء شب اسرا کے دولہا سارے انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی شاہکار تخلیق بنا کر ہمیں عطا ہزاروں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ہاتھ بڑی نعمت، زبان بڑی نعمت، سن رہے ہیں؟ آنکھیں بہت بڑی نعمت، دل بہت بڑی نعمت، گردے بہت بڑی نعمت، جگر بہت بڑی نعمت. یہ ان سے پوچھئے جب کسی کا دل خراب ہو جاتا ہے، جب کسی کا دل جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب کسی کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر اس سے پوچھو. کسی کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں پھر اس سے پوچھو آنکھ کتنی نعمت ہے، ہاتھ کتنی نعمت ہے، پاؤں کتنی نعمت ہے، گردے کتنی نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے وجود میں اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کر سکتے. صرف وجود میں اتنی نعمتیں اور شمار لیکن کسی نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے احسان نہیں جتایا. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب مدنی تاجدار کی باری آئی، سبحان اللہ، جب ہمارے سونے نبی کی باری آئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، میرا مومن پر احسان ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے ان میں اپنا پیارا رسول مبعوث فرمایا. تو ہم اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی شان والا، عزت والا، رفعت والا، رتبے والا، مقام والا، سب انبیاء کا سردار نبی حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا. پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے کوشش کی ہے کہ عالم ارواح سے ہم شروع ہوئے تھے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جب 6 سال کے حضور ہوئے تو آپ کی والدہ صاحبہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. وہاں تک کے جو واقعات تھے میں نے مختصراً آپ کے پیش نظر دیے. خواہش میری یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کی اور حضور کے کردار کا ذکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا، حضور کے کمالات تو بہت زیادہ ہیں، معجزات اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں، کمالات اتنے ہیں شمار سے باہر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. حضور کا بال معجزہ، رسول اللہ کا سر مبارک معجزہ، حضور کے کان معجزہ. سبحان اللہ. اور شہری بابا اسے مسئلے پہلے ہم بولنا تھا کو مارنا سبحان اللہ کہنا اچھی ماشاءاللہ. حضور کا سر مبارک معجزہ. حضور کے کان مبارک معجزہ، حضور کے پاؤں مبارک معجزہ، رسول اللہ کے ماتھا مبارک معجزہ، حضور کی آنکھیں معجزہ، حضور کے ابرو معجزہ، سرکار کا ناک مبارک معجزہ، حضور کے دہن مبارک معجزہ. میرے
پیارے نبی کے پاؤں معجزہ، میرے پیارے نبی کے پاؤں میں جو تنوں میں جوڑے مبارک ہیں، نالے مبارک، وہ معجزہ۔ یہ معجزات الحمدللہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج امت المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال سے اگلے واقعات کی میں وہ بیان کروں گا، اور اس میں سے کوشش کروں گا کہ ہمیں کیا ملتا ہے، ہم نے حضور کے نقش قدم پر کیسے چلنا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ دستار خانے سے رخصت ہو گئی اور مرتے ہوئے کہا، پچھلے جمعہ کو دہرانے لگا ہوں آخری بات کو، کہ بیٹا جو آیا ہے اسے نے جانا ہے، جو نیا ہے اسے نے پرانا ہونا ہے، جو بنا ہے اسے نے ٹوٹنا ہے، پر سن رہے میرے پیارے بیٹے، میں نے جو خواب دیکھے ہیں تیرے آنے سے پہلے، اور جب تو میرے وطن مبارک میں آ گیا، وہ جو کمالات میں نے دیکھی ہیں، مجھے پوری امید ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی ہے میرے بیٹے، نہ تیرا ذکر ختم ہوگا اور نہ تیری ماں کا ذکر ختم ہوگا۔ یہ جملہ آپ کو یاد آ گیا۔ سرکار کی عمر مبارک 6 سال تھی، والدہ صاحبہ مقام میں ابوا پر وفات ہوئی، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا۔ خوش قسمت بندے مقام ابوا پر جو کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان تقریباً ایک پہاڑی پر آپ کی اماں جی کی قبر مبارک ہے، وہ جاتے ہیں تو سپیشل گاڑی کرا کے، اور وہاں کی حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ کوئی نہ پہنچے، لیکن عاشق لوگ جو ہیں رات کے اندھیرے میں پہنچ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ 6 سال کے بعد توجہ رکھنا، آپ جو ہے نا حضرت عبدالمطلب نے آپ کو اپنی گود میں لے، آپ کے دادا جی، توجہ ہے، بولو بولو سبحان اللہ۔ ہر دادا اپنے پوتے سے پیار کرتا ہے، لیکن جو پیار حضرت عبدالمطلب نے رسول پاک سے کیا ہے وہ مثالی پیار۔ آپ سردار تھے مکے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، توجہ ہے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ میں آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی جاتی، ایک خصوصی مسرت بچھائی جاتی، ایک خصوصی مصلی بچھایا جاتا۔ اس مصلی پر حضرت عبدالمطلب کے علاوہ کوئی نہیں چڑھ سکتا تھا، کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی، نہ کسی پوتے کو، نہ کسی بیٹے کو، نہ کسی رشتہ دار کو، نہ کسی مہمان کو۔ وہ مسرت اسپیشلی خانہ کعبہ کے متولی کے لیے وہاں بچھائی جاتی، توجہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے پیارے نبی، اب میں آپ کو سمجھانے لگا، کبھی کبھی ہمارے پیارے نبی اپنے گورے گورے قدموں کے ساتھ اس چٹائی پر چڑھتے اور لوگ روکتے، محمد ادھر نہ جاؤ، تو حضرت عبدالمطلب آپ کو سینے سے لگا لیتے، کہتے یہ اوروں کے لیے حکم ہے، میرا محمد تو بڑی شان والا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ، میرا محمد تو بڑی شان والا ہے۔ پھر ڈر کی یہ کیفیت تھی، توجہ ہے، توجہ بچوں میری طرف توجہ کرنا، ڈر کی یہ کیفیت تھی، حضرت عبدالمطلب گھر میں دسترخوان بچھاتے اور سب گھر والوں کو بلاتے، اور جب تک محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہیں آ کر بیٹھے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا نہیں توڑتے تھے، حضرت عبدالمطلب جو مسجد حرام بیت اللہ کا متولی تھا، حضرت عبدالمطلب کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کھانے کو، محمد آئے گا، شروع کرے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو نوجوانوں کو سلامت رکھے، اور
حضور کے والدین کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ایمان میں شک کرتے ہیں، حضور کے والدین کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ یہاں منظر کسی کچھ اور ہے کہ حضرت عبد المطلب کہتے جب تک میرا محمد نہ آئے اور اللہ کے نام سے جب تک وہ شروع نہ کرے اس وقت تک کوئی اور کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو پتہ چلا جو حضرت عبد المطلب اتنے پکے مومن ہیں تو حضرت عبداللہ کتنے پکے مومن ہوں گے؟ سمجھ آئی؟ حضرت عبداللہ کتنے پکے مومن ہوں گے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کتنی پکی مومنہ ہوں گے۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی، ایمان والی۔ جس کی اماں کا نام ہی ایمان والی ہے، امن والا ہے، امن والا اس کا معنی بڑھتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح ان کی شان و عظمت کیا ہو۔ بہرحال یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی بات کی جا سکتی ہے، ان کی عظمت کی بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کی رفعت کی بات بھی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور جمعے پر آج میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کو؟ 6 سال سے لے کر 7 اور 8 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب نے آپ کو آپ کی پرورش فرمائی، پالا۔ لیکن میں یہاں جملہ ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب یہ فرماتے تھے کہ جب محمد ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا سارے سیر ہو جاتے ہیں، سب کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اس پوتے کی شان یہ ہے کہ جس دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے وہ دسترخوان والے سارے سیر ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں آپ کو نوجوانوں کو جو شادی شدہ ہیں ان سب کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی بیٹے کا نام محمد رکھے میرے پیار کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، اور شادی شدہ بندے ہو تو انہوں کہتا بیان کہ سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے کسی بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھتا ہے مجھ سے پیار کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالی جس گھر میں میرے نام پر نام رکھا ہوا بچہ ہوگا اللہ ان کو بھوک اور افراط میں شکار نہیں کرے گا، اللہ ان کو ہمیشہ رزق فراوانی عطا کرے گا۔ جس کے نام کی یہ برکت ہے کہ ان کا رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ جس نام محمد نام کا بندہ جس گھر میں رہتا 8 سال کی عمر حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کی کفالت حضرت ابو طالب نے فرمائی۔ کس نے؟ حضرت علی کے باپ نے، اسی بولو حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد مکرم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ اتنا پیار اپنے بیٹوں سے زیادہ، سبحان اللہ، اور ہر وقت سینے سے لگائے رہتے۔ اور جب کوئی مسئلہ بنتا، حاجی صاحب میں آپ کو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب بھی حضرت ابو طالب کوئی مسئلہ بنتا تو آسمان کی طرف منہ کرتے اور کہتے اللہ یہ جو شان والا میرا بھتیجا ہے اس کے صدقے میں مشکل کو آج۔ اس وقت نبی کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کو یہ شانیں دی، لیکن شروع سے آپ کی برکات اتنی تھی جو آپ کے ساتھ چند دن گزار لیتا اسے پتہ چل جاتا یہ محمد کوئی عام محمد نہیں ہے۔ مشرکین مکہ آ گئے، حضرت عبد المطلب کے بعد خانہ کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب بن، سارے
بھوکے مر رہے ہیں. اونٹوں کے جو وہ اوپر والا اس کو گدا کہتے ہیں, یہ اٹھا ہوتا ہے کوہان, وہ کوہان خشک ہو رہے ہیں اور بعض اونٹوں کے کوہانوں میں تعفن پیدا ہو گیا ہے, ان کا گوشت سڑنے لگ گیا ہے, اتنا قحط کر دیا ہے. حضرت ابو طالب کو کہا آپ اللہ کے گھر کے متولی ہیں, اور اگر ذرا آپ خانہ کعبہ میں آ کر اللہ سے بارش کی دعا کریں. تھوڑی سی بات بہت تھوڑی سی بات. حضرت ابو طالب نے کیا کہ سونے محمد نو سونے کپڑے پوائے, سونے کپڑے پوا کے نوا دعا کے سجا کے سرکار کو حضرت ابو طالب لے گئے خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک یوں ٹیک لگا مشرق کی طرف منہ کر دیا, ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا, پھر ہاتھ اٹھائے اللہ یہ جو میرا بھتیجا ہے مالک پکی بات ہے, یہ تیرا بڑا منظور نظر ہے, یہ تیرا بڑا مقبول ہے, یہ تجھے بڑا پیارا ہے, یا اللہ یہ سارے تیرے بندے آئے ہیں. اچھا توجہ ہو تو میں آپ کی ایک طرف آپ کی جو ہے نا بات کو آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. سارے مولوی کہتے ہیں وہ جی گتا دے گزارش سی, وہ جی گتا دے گزارش سی, وہ جی بارش گتا کو منتے سی, وہ جی رزق گتا کو منتے سی, وہ جناب علی قدرت گتا کو منتے سی, وہ جی دنیا گتا کو منتے سی. پتہ چلا وہ گتا کو مانگ کے تھک ہار کے اس گھر میں گئے ہیں جو گتوں سے نہیں مانگتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے. سمجھ آئیے آپ کی. حضور کے والدین کے ایمان میں شک کرنے والوں, ایک گھر وہاں ایسا تھا جو اللہ سے مانگتا, اسی لیے تو سارے مشرکین مکہ جو بتوں سے مانگنے والے تھے تھک ہار کر جب بارش نہیں ہوئی, عبد المطلب کے شہزادے حضرت ابو طالب کے پاس گئے, آؤ نا ذرا دعا کرو. آپ متولی خانہ کعبہ کے شہزادے ہیں, آپ کی بڑی شان ہے, آپ دعا کریں نا اللہ قبول فرما لے گا. تو پتہ چلا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے توجہ میری طرف رکھنا بھائی, اپنے بچے آپ کہنا ہوتے گلے کھیلیا کرو, میری نظر تو دیتے ہوں گی. اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کے پیاروں کا واسطہ دینا یہ صرف اب کا نہیں ہے, بہت دور کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر آئے, خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگایا اور پھر رب سے دعا کی. جو دعا کرنے والے تھے, میری طرف توجہ رکھنا, جو دعا کرنے والے تھے نا وہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ محمد کے چہرے سے جتنا میرے سرکار کی شان ہے اس حساب سے محبت سے کہو سبحان اللہ. سرکار کے ماتھا مبارک سے, پیشانی مبارک سے یوں نور نکلا جو پہاڑی پر جا گرا. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہمیں یقین ہو گیا دعا قبول ہو گئی ہے, کیونکہ محمد کے پیشانی سے جو نور نکلا ہے اس سے یقین ہو گیا کہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اور یہی ہوا, ادھر دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے ہیں. حضور کا صلہ, حضور کا واسطہ دیا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا مولا مجھے پورا یقین ہے یہ جو بچہ ہے اس سے تو بڑا پیار کرتا ہے, یہ جو محمد ہے یہ تیرا بڑا پیارا ہے, یہ جو محمد ہے یہ بڑی شان والا ہے, یہ جو محمد ہے تجھے بڑا محبوب ہے, اس بچے کے وسیلہ سے بارش دے دے. تاریخ میں لکھا پڑا ہے ادھر دعا ہوئی اور ادھر 60 سال دور ہو گئی.
بارشوں کا نزول ہو گیا، بہاریں ہی بہاریں ہو گئی، جو درخت شجر حجر یعنی بالکل جو درخت سوکھے ہوئے تھے ان پر جوبن اور بہار آ گیا، اور جو جانور تھے وہ فرما ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے ساتھ اپنی پشت مبارک لانے کی برکت سے اور حضور کا وسیلہ دینے کی برکت سے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہ میں 8 سال سے آگے کے واقعات بتا رہا ہوں۔ 12 سال کی حضور کی عمر ہوئی، توجہ ہے 12 سال کی عمر۔ اس کو کہتے ہیں جنگ فجار، قبیلوں میں آپس میں جنگ شروع ہوتی، 50 سال 100 سال 20 سال 30 سال لڑائی شروع رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 12 سال سے کم تھی۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام پر گئے تجارت کے غرض سے۔ 3 مرتبہ آپ نے شام کا سفر فرمایا، 1 مرتبہ یمن کا سفر فرمایا۔ شام کی طرف گئے، راستے میں بحیرہ راہب، یہ جب ہم پڑھتے تھے 1972-73 میں تو دینیات کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوتی تھی، اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو بحیرہ راہب راستے میں ملا، قافلے والوں کو دیکھا، کہا سردار کون ہے؟ کہا ابو طالب ہے۔ دوڑ کر گیا، میری آپ سے ایک سوال ہے اور منت ہے، مہربانی فرمائیں 1 رات اپنے سارے قافلے کو میرا مہمان بنا دیں۔ کہا خیر ہے، کہا بعد میں بتاؤں گا، بس میری منت قبول کر لیجیے، 1 رات کی مہمان نوازی مجھے کر لی دے دیجیے۔ آپ نے قبول فرمائی۔ جب رات ہوئی بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب کو کہا تمہیں نہیں پتا لیکن میں تورات کا حافظ ہوں، میں انجیل کا حافظ ہوں، میں سابقہ کتابوں کا حافظ ہوں، میں نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں خاتم النبیین، ایک نبی کی، اور یہ جب تو بچہ ساتھ لے کر پھرتا ہے ساری نشانیاں اللہ کی عزت کی قسم یہ تیرے بھتیجے میں موجود ہیں۔ اور سارے کافرے میں روٹی تیری وجہ تو نہیں کھوائی، اینا دا منہ بھی نہیں سونا تیری وجہ تو کھوائیے، یہ تو میں نے محمد کا صدقہ کھلایا۔ نہیں بولنا بولنا اور سرکار کے آنے پر لنگر پکانے والوں پر اعتراض کرنے والوں، یہ تو سابقہ انبیاء کے ماننے والے، سابقہ کتابوں کے ماننے والے، جنہوں نے حضور کی شانیں سابقہ کتابوں میں پڑھی تھی، حضور کے آنے کی برکت سے یہ لنگر تو انہوں نے پہلے سے چلائے ہوئے ہیں، ہم تو اب چلا رہے ہیں۔ تو بچے والوں ایک تربیت کی بات بھی کر خوشی بولو، خوشی بولو۔ حضور کے نام پر لنگر پکانا جائز، رسول اللہ کے نام کے نعرے لگانا دوسری بولو جائز، حضور کی آمد کی خوشی کرنا جائز، اپنے گھر میں کھانے پکا کر غربا میں تقسیم کرنا خوشی بولو جائز، پیر کا دن ہو یا 12 ربیع الاول کا دن ہو روزہ رکھنا ہو ثواب کا کام جائز۔ پیر والے دن آج بھی مدینہ شریف میں اور جمعرات کو مدینہ شریف میں حاجی صاحب میں تو اندر دیکھنا تسی میرے دیکھے کرو، یہ فرنٹ سیٹ آلے اگر پیچھے بیٹھ کے لگنا کہ گڈی جیڑی ہے نا ادھر ادھر لگن کا خطرہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے، تسی ایکسیڈنٹ میں لگن نہ کراؤ تو جو میرے رب کو سبحان اللہ۔ سرکار کے نام پر لنگر پکانا چاہیے، پیر والے دن لنگر کھلانا بھی ہے، لیکن پیر والے دن روزہ رکھنا سبحان اللہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے پیدائش کی خوشی اور شکرانے کی وجہ سے پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا بڑا فضیلت ہے، 9 محرم کو روزہ رکھنا بڑے فضیلت ہے،
سکتا وہ لنگر پکا کر حضرت امام حسین کی روح کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی ممانعت نہیں۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کو لنگر پکانا جائز، نعت پڑھنا جائز، سبحان اللہ، خوشی منانا جائز، اپنے گھر کو سجانا جائز، اپنی گلی کو سجانا جائز، لیکن ڈول بجانا جائز نہیں۔ ناراض ہو گئے یہ تو اپنی پرانی لڑائی ہوئی پہ یہ جھولے لا والے نام دی اسی انہوں نے کہنے ہیں حضرت عثمان مرنندی نال زیادتی نہ کرو، سید بادشاہ نال زیادتی نہ کرو۔ اور سید بادشاہ بہت بڑے عالم تھے اور اس وقت ان کی لکھی ہوئی عربی کتابیں صرف اور نحو مدرسوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ڈول کوئی نہیں باتیں۔ میرا آج بھی موقف ہوئی ہے، کردار کشی کرانے کے بعد پتہ نہیں کتنے تہمتے لگانے کے بعد آج بھی میرا وہی موقف ہے۔ میرے حضرت سیدنا عثمان مرغندی کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ تم دھمالے ڈراؤ اور وہاں جناب علی عورتوں کے رقص کراؤ، یا جناب علی منڈے کنڈے کے جناب علی وہ دھمالے ڈراؤ، ڈھول بجاؤ۔ نہ کل جائز تھا، نہ آج جائز ہے، نہ کل جائز ہوگا۔ 12 ربیع الاول پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا، اس سال بھی وہ جو میلاد مصطفیٰ چوک میں وہاں بھی میں نے تقریر دی، ہاتھ باندھے کہ اللہ کا واسطہ گلیاں سجانا چاہیے، گھروں کو سجانا چاہیے، لیکن شام کو جوان بیٹیوں کو، جوان بہنوں کو، جوان بیویوں کو، ان کو جناب علی صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، میک اپ کرا کر ان کو گلیوں میں پھرانا اور ایک میلے کا سامان بنانا اور لوگوں کی گندی نظریں ان پر ڈلوانا، یہ حضور کے عاشق کا کام نہیں ہے، یہ کنجر پونا ہے۔ میں نے چوک میں بات کی، لیکن کچی بستی سے لے کر مجدیہ مسجد تک وہاں چلنے کے لیے بندہ چل نہیں سکتا تھا، نہ موٹر سائیکل پر آ سکتا۔ ہم تو تقریر کرنے چلے گئے، وہاں بندہ چلے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، ہم اپنا کام کریں، ہم اپنا ارادہ کرتے ہیں کہ حضور کے نام پر بھنگڑے نہیں، تو انشاءاللہ حضور کے نام پر بھنگڑے نہیں، دھمالے نہیں، ڈانس نہیں، ڈھول نہیں، باجے نہیں، خوشے نہیں، اس طرح کی حرکات ہم نہیں کریں گے۔ ہم حضور کے آنے پر، حضور کی ذات پر درود پڑھیں گے، تو انشاءاللہ۔ اور آگے چلیں، بحیرہ راہب نے کہا سب قافلے والوں کی میں دعوت کروں گا۔ کیوں رکھا ہے رات کو؟ حضرت ابو طالب نے کہا اس لیے رکھا ہے، میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری نبی ہوگا، توجہ میری طرف رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا، میں کہہ رہا ہوں توجہ میری طرف رکھنا، میں نام نہیں لوں گا پھر ناراض ہو جاتے ہیں، توجہ میری طرف رکھنا۔ بحیرہ راہب نے کہا میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے، سابقہ کتابوں میں جو آخری نبی ہوگا جب وہ چلے گا اسے پتھر سلام کرے، جب وہ چلے گا اسے درخت سلام کرے، جب وہ چلے گا تو درخت اپنی ٹہنیوں کو جھکا دے، جب وہ چلے گا تو آسمان سے بادل اس پر سایہ کرے گا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ میں نے ساری زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے اور محمد کی آرزو میں گزاری ہے۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ جو تیرا بھتیجا ہے یہ آ رہا تھا، درخت بھی سلام کر رہے تھے، پتھر بھی سلام کر رہے تھے، آسمان سے بادل بھی سایہ کر رہے تھے، اس کے سر سے لے کر آسمانوں تک میں نے نور کی شعاعیں دیکھی ہے، اس لیے تیری منت کی ہے کہ آج اس محمد کو میرا مہمان بنا۔ عمر مبارک تقریباً 12 سال، عمر مبارک تقریباً عمر مبارک تقریباً۔ پھر اس راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو اپنا سارا مال لے جا کر شام نہ لے کر جاؤ، وہاں یہودی رہتے ہیں،
ہاں یہودی رہتے ہیں، اس کے سرے کے دشمن ہیں، اور وہ انہوں نے کتابوں میں نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے جب محمد آئے گا یہودیت کو ختم کر دے گا، جب محمد آئے گا یہودیت کو ختم کر، یہ تیرے بھتیجے کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیں گے، میری عرض ہے یہاں مال تجارت بیچو، یہیں سے اس کو واپس لے جاؤ، کیوں؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اس نے کائنات کو اندھیروں سے نکالنا ہے، اجالے دینے ہیں، اس کی اشاروں سے تو سورج نے ڈوبے ہوئے نے واپس آنا ہے، اسی کی اشارے سے چاند نے دو ٹکڑے ہو جانا، اس کے توجہ سبحان اللہ، اس کے اشارے سے درخت جو ہے وہ ہلتے جلتے ایسے ایسے ہو کر اس کی بارگاہ میں آ کر سلام کریں، اس نے تو کنکریوں کو کلمہ پڑھانا، اللہ، یہ تو بڑی شان والا رسول ہے، آخری رسول۔ اور بحیرہ راہب نے کہا اگر تو ناراض نہ ہو تو میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوتا، کہا اس بچے محمد کی ذرا قمیض اتار کر مجھے پشت دیکھ لے، اور ختم نبوت پر پہرا دینے والوں اس کی پشت دیکھنے دو۔ جب بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ابھری ہوئی جگہ دیکھی، پکار اٹھا کہتا رب کعبہ کی قسم یہ وہی محمد ہے جس نے سارے رسولوں کو چلا، اور بحیرہ راہب کہا ابو طالب تمہیں نہیں پتا، یہ دیکھ اس کی مہر نبوت ہے، یہ دیکھ اس کی مہر نبوت ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، اس مہر نبوت پر انشاءاللہ اگلے جمعے پر مجھے یاد کرا دینا، یہیں سے آگے چلیں گے۔ بحیرہ راہب نے کہا ابو طالب دیکھ یہ جو مہر نبوت ہے نا، اس کے دونوں اطراف میں چھوٹے چھوٹے کالے کالے سیاہ داغ تمہیں معلوم ہو رہے ہیں، یہ سیاہ داغ نہیں ہیں، یہ محمد کی آنکھیں ہیں، آواز کوئی نہیں، یہ مہر نبوت کی آنکھیں ہیں، یہ مہر نبوت کی آنکھیں ہیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا سنو میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے، نہ سجود مجھ سے چھپا ہوا ہے، نہ دل کا خشوع اور خضوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، لہذا میرے پیچھے کھڑے ہو کر جو نہ سمجھا کرو کہ محمد آگے دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں آگے جیسے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی اسی طرح۔ ختم ہو گیا، اگلے جمعے پر انشاءاللہ تعالی اسی مہر نبوت کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ نے ہر نبی کو مہر عطا فرمائی تھی نبوت کی، کسی کی کسی جگہ پر، کسی کی کسی جگہ پر، اور ہمارے نبی کی پچھلی طرف یوں ہے، یہ حضور کے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے یہاں شروع کریں گے، زندگی باقی رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے آپ سب کو حضور کی سچی کامل اتباع محبت نصیب